السلام علیکم، شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ. اور میرے ساتھ آج جو شخصیت آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، ان کا انٹرویو ہمارے ساتھ، اور مسلسل ہم کرتے رہتے ہیں ان سے گفتگو. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ فارن فنڈنگ کیس اب تو بڑی تیزی سے اس پہ کچھ پیش رفت ہونے لگی ہے. سپریم کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے وہ ڈائریکشن بھی دے دی کہ 30 دن کے اندر اب اس کیس کو الیکشن کمیشن نپٹائے. 2014 سے میرے خیال میں چل رہا ہے یہ کیس، اور 8 سال ہونے کو آئے ہیں تقریباً. اور اب وہ سارا کچھ بہت ساری سٹوریز آئیں، کہاں سے آ رہے تھے فارن فنڈنگ، بھارتی امریکن کمپنیز، یہ وہ سارا کچھ. تو اب کچھ نئی کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں اس میں؟ بابر صاحب کچھ ہمیں بتائیں گے یہ 11 اکاؤنٹس کا کہ کیا کہانی ہے؟ پھر یہ 11 اکاؤنٹس آ گئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے اس کیس کو پچھلے کئی سالوں سے اس کو زندہ رکھنے میں آپ کی بھی بڑی کنٹریبیوشن ہے، کہ چونکہ آپ کو اس کی حقیقت کا بھی اندازہ تھا تو ایک وقت کی ضرورت بھی تھی کہ حقائق قوم کے سامنے آئے. آئی مسٹ کمپلیمنٹ یو اینڈ تھینک یو فار یور رول ان اٹ. دیکھیے، ہر روز اس کیس میں ایک نئی مثلاً کل کا جو فیصلہ جب ڈیٹیلڈ ہوا اسلام آباد ہائی کورٹ کا، وچ واز اگین میرے لیے اٹ واز اے سرپرائز، کیونکہ یہ شاید لوگوں کو نہیں پتہ کہ یہ ریٹ پٹیشن میں نے نہیں کی تھی، یہ پی ٹی آئی نے کی تھی اور میرے خلاف کی تھی کہ جی ان کو جو ہم ابھی اسد عمر صاحب نے اور جی انہوں نے وہ کہ جی اکبر بابر کو اس کیس سے الگ کیا جائے 7.5-8 سال ہونے کا. اور یہ کہ جو وہ ڈاکومنٹ جمع کرائے ہیں پی ٹی آئی، جو اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ جو 4 جنوری کو اس سال آئی، اس کے جواب میں جو انہوں نے ڈاکومنٹ جمع کرائے کہ جی اکبر کو نہ دو، اور یہ ریٹ پٹیشن کیوں کی اور اپلیکیشنز کیوں ڈالی، اور وہ جب ریجیکٹ ہوئی تو اس کے نتیجے میں معزز اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو فیصلہ تھا اس میں انہوں نے ٹائم لائن دے دیا کہ جی 30 دن. اب مجھے یہ نہیں پتا 30 نیکسٹ ڈیز یہ کل سے شروع ہوتے ہیں یا جو ججمنٹ ڈیٹ ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں April 1 ہے ججمنٹ ڈیٹ. بالکل 1 اپریل سے. 1 اپریل سے. ہاں تو یہ معاملہ اور قریب آ گیا اور مطلب 20 دن رہ گئے. ہاں تو لیکن ان کی جو پیچھے منطق تھی وہ کیوں یہ چاہ رہے تھے کہ یہ ڈاکومنٹس اس کے حوالے نہ ہو، وہ آپ کا جو اگلا سوال تھا 11 بینک اکاؤنٹس کا، کیونکہ وہ ڈاکومنٹ جب ہمیں ملے. چلیں یہ تو ایک چیز کلیئر ہو گئی نا کہ یہ آپ نے جا کے نہیں ان سے کوئی ڈائریکشن لی اسلام آباد ہائی کورٹ سے، یہ اسد عمر صاحب گئے آپ کو نکلوانے کے لیے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ روزے بھی گلے پڑ گئے اور ان کو الٹا 30 دن کی ڈائریکشن. میں آپ کو یہ بتاؤں نا کہ اس 7.5-8 سالوں میں اس کیس میں جتنا انہوں نے یعنی عمران خان نے میری مدد کی ہے، اپنی بات کو سچ ثابت کرنے میں کسی نے نہیں کی. کوتاہیوں پہ کوتاہیاں، کنفیوژن پہ کنفیوژن، کانٹراڈکٹری اسٹیٹمنٹس جمع کرانا، بہت سارے فیکٹس جمع کرانا. اور یہ لیٹسٹ ہے 11 اکاؤنٹس کا. اب ہوا کیا کہ جب اکاؤنٹس ان کے خفیہ نکلے اور اسکروٹنی کمیٹی میں آ گئے تو اب انہوں نے سر جوڑ کے یہ فیصلہ کیا کہ اب کیا کریں. ظاہر ہے یہ بہت بڑا جرم ہے کہ آپ نے الیکشن کمیشن سے اکاؤنٹ چھپائے، اور چھوٹے بھی نہیں، بڑی تعداد میں. تو انہوں نے کیا کیا، 15 مارچ کو ایک ڈاکومنٹ جمع کرایا، اس میں اور چیزوں کے علاوہ یہ چیز ڈال دی، 11 اکاؤنٹس کی انہوں نے نشاندہی کی کہ یہ 11 اکاؤنٹس جو اسٹیٹ بینک کے ذریعے ہیں یہ ہمارے نہیں ہیں، اور ان کو جن لوگوں نے یہ اکاؤنٹس کھولے ہیں ہماری اجازت کے بغیر کھولے ہیں، اس میں جتنا پیسہ آیا ہے یہ ہم اس کے جواب دے نہیں ہیں. اور پی ٹی آئی اس کی جواب دے پی ٹی آئی اور ان اکاؤنٹس اس کا جواب دے اسد کیسر ہے، اس کا جواب دے اسماعیل گورنر عمران اسماعیل ہے، شاہ فرمان ہے، وہ جو لاہور کے ہیں اپنے میاں صاحب سمر علی خان ہے، نجیب ہارون ہے، اور لاہور کے جو ہمارے میاں صاحب. اچھا یہ بات ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ جو پی ٹی آئی کی طرف سے 11 اکاؤنٹس کی کنٹراڈکشن دی گئی ہے کہ بھی یہ اکاؤنٹ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا، یہ ان لوگوں کے اکاؤنٹ سے. اب یہ جن لوگوں کے اکاؤنٹس پی ٹی آئی کہہ رہی ہے ان کے ہم نام لے رہے ہیں، جو باقاعدہ دستاویزات میں پی ٹی آئی نے خود لکھے ہوئے ہیں کہ جی ہمارے اس اکاؤنٹ کو یہ، اور اس میں ایسے ایسے لوگوں کے نام. وہ ڈاکومنٹ بھی دیجیے گا ہم اس کو چلا بھی دیں گے. احسن رشید کا نام آ گیا کہ وہ بھی غیر قانونی طور پہ اکاؤنٹ سے، مرحوم جو عمران کا دوست تھا، جو سعودی عرب میں جب آرامکو میں تھا اس کو پیسے بھیجتا تھا، جس نے جو شوکت خانم کا وزٹ تھا مشرف کا وہ احسن رشید نے ارینج کیا تھا. یعنی اتنا لائلسٹ تھا وہ. اب
زندہ بھی نہیں ہے, اور اس کا نام بھی اس لسٹ میں ڈال دیا کہ یہ بھی یہ جو اکاؤنٹ آپریٹ کر رہا تھا یہ ہماری مرضی کے بغیر تھا. ہی واز سو کلوز. یعنی کین یو امیجن کہ یہ کس طرح ڈمپ کرتے دوسروں پہ. میں نے تو کہا ہے نا, میں نے کہا کہ بہت ساری جو ٹریٹس ہیں عمران خان کی اس دنیا میں بھی نہیں رہا ہے, لیکن دیکھیں میں نے تو بہت واضح طور پہ کہا ہے کہ اس کی ایک یہ ٹریٹ ہے کہ ایک تو یہ کہ ہی بائٹس دا ہینڈ دیٹ فیڈز ہم, اور دوسرا یہ کہ یہ دوسروں کی جو کامیابی ہے اس کو اون کرتا ہے اور اپنی ناکامی کو ڈس اون کرتا ہے. یہ اس کی ایک مثال ہے کہ 11 اکاؤنٹس. اب اس کے آگے جو سیکول دیکھیں جو وہ اس سے بھی دلچسپ ہے. ایز لک وڈ ہیو اٹ, خان صاحب نے یہ جمع کرا دیا کہ یہ 11 اکاؤنٹس ہمارے نہیں ہیں, یہ لوگ اس کو غیر قانونی طور پہ آپریٹ کرتے تھے, یہ اکاؤنٹس جو ہے اس میں جتنا پیسہ ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اب ان اکاؤنٹس میں سے کچھ اکاؤنٹس کے لوگ میرے پاس آ گئے, انہوں نے مجھے دستاویزی ثبوت دے دیا کہ دسمبر 2012 میں پی ٹی آئی کا فائنانس بورڈ مرکزی ان بینک اکاؤنٹس میں سے 2 اکاؤنٹس کے جو میرے پاس شواہد ہیں وہ آپریٹ کر رہے ہیں. مرکزی سیکرٹری فائنانس سردار حضرت طارق خان اپنے ہاتھ سے دستخط پی ٹی آئی لیٹر ہیڈ میں دسمبر 2012 if I'm not mistaken 4 دسمبر, اس میں وہ اس بینک کو لکھ رہا ہے کہ اب ہمارے یہ نئے سگنیٹریز ہیں. سو دس از پروف انف کہ بھائی آپ تو یہ ان اکاؤنٹس کو 2012 سے آپریٹ کر رہے ہیں, کم از کم 2 کا جو میرے پاس ثبوت ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں ہمیں تو یہ پتہ چلا ہے کہ جب اسٹیٹ بینک کے ذریعے ریکارڈ آئے 2018 میں, تب ہمیں پتہ چلا کہ یہ ہمارا نام پہ اکاؤنٹ کھولے ہوئے, اور ان اکاؤنٹس کو آپریٹ کون کر رہا ہے؟ تمام ٹاپ لیڈرشپ. تو پھر آپ نے کوئی شوکاز دیا پی ٹی آئی کے ان ٹاپ لیڈرز کو کہ بھئی آپ نے تو غیر قانونی طور پہ اکاؤنٹس کھولے ہوئے تھے ہمارے نام پہ. یہ تو بہت بڑا جرم ہے, اس کی تو بڑی سزا ہے. کوئی شوکاز نہیں. وہ ابھی تک وہ اسپیکر لگے ہوئے تھے کہ کسی طرح سے ووٹنگ نہ ہو, ان کو بھی انہوں نے ڈمپ کر دیا. وہ سنا وہ پشاور والے جلسے میں نہیں بلایا ان کو, کرتے ہیں سننے میں کی خبریں ہیں, سننے میں ایسا ہے, سننے میں ایسا ہے. لیکن وہ تو ظاہر ہے جی, وہ قاسم سوری ان کا ٹائیگر ہے, ان کا ہیرو ہے, تو اسد کیسے نے تو ووٹنگ کروا دی, وہ کیسے ان کا ہیرو ہو سکتا ہے؟ ہماری بدبختی. خدا عمران نے, میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ لوگ, عمران کہتا ہے نا کہ رجیم چینج سازش ہوئی ہے. میں نے کہا دشمن کرتا ہے رجیم چینج, اور پاکستان کا کون دشمن ہوگا جو عمران کی حکومت کو ختم کرے گا؟ وہ کہے گا بھیا تم بیٹھے رہو, جو تم کر رہے ہو پاکستان کے ساتھ وہ کوئی دشمن نہیں کر سکتا. پاکستان کی اینٹ سے اینٹ تم بجا رہے ہو, پاکستان کی معیشت تم تباہ کر رہے ہو, پاکستان کے ادارے تم تباہ کر رہے ہو, پاکستان کی جمہوریت کو تم تباہ کر رہے ہو, آئین کو تم نے, یعنی ایک سمپل ووٹ آف کانفیڈنس یہ مینیج نہیں کر سکا ڈیموکریٹکلی. اور دعوے کیا بڑے بڑے کرتا تھا. بھائی اگر جو ہوا کچھ بھی ہوا ہے, آپ وہ جو ڈیموکریٹک نارمز ہیں, جو ڈیموکریٹک کانسٹیٹیوشن میں پروسیس لکھا ہے, آپ وہ فالو کریں. فالو کر کے آپ ہار جاتے, ہار گئے, آپ آئل کراس کر کے ساتھ بیٹھ جاتے اپوزیشن میں, ایک اچھی خوبصورت سی تقریر کرتے کہ جی میں اب اپوزیشن میں ہوں, اب یہ حکومت میں ہے, لیٹس سی ہاؤ دے پرفارم. آپ کا قد یہاں سے یہاں چلا جاتا. آپ لگے ہوئے ہیں, وہ 2 سال کا بچہ نہیں ہوتا جو کہتا ہے میں وکٹ بھی اٹھا لوں گا, کیرم بورڈ صاحب میں نے ہارنا نہیں ہے, میں نے ہارنا نہیں ہے. تو یہ تو نہیں ہوتا نا, یہ تو دس از ڈس سروس ٹو دا کنٹری. بہت بڑی ڈس سروس کی ہے عمران نے, اینڈ آئی تھنک اٹس سم تھنگ دیٹ میں تو کم از کم اس کو اٹس انپارڈنیبل. اب تو وہ ساری ڈیٹیلز بھی سامنے آ گئی جو کانسپریسی تھیوری جو ہے وہ, اس کو یہ تو خانسپریسی تھے. وسعت اللہ صاحب نے لکھا خانسپریسی. اٹس ناٹ کانسپریسی, اٹس خانسپریسی. ایکچولی ایک ذہن میں اس نے جو بنایا ہوا ہے نا, جس کو یہ بار بار پرچار کرتا ہے کہ آئی کی ناٹ لوز, آئی ول ناٹ لوز بائی ہوک اور بائی کروک, وہ اس کو لے ڈوبی. You know, you have to accept defeat gracefully in democracy, because that's the essence of democracy. نہیں, میرا خیال ہے اتنے عرصے تک تو سیکھ جانا چاہیے تھا, اور ایک بینگ اے اسپورٹس مین بھی ان کو وہ کرنا چاہیے تھا, لیکن کہ کیوں نہیں؟ آپ تو بڑے قریب سے جانتے ہیں ان کو. اب وہ کیا کریں گے ویسے؟ اب ان کے آپ اگر آپ پریڈکٹ کریں تو اب یہ کیا کرے گا؟ نہیں, but do you expect a 70-year-old to grow up? He's a lost cause. یہ جو سارا ہمارا ہے کہ مشیر ٹھیک نہیں ہے, وہ فلانا نہیں ہے, ان کو یہ کرنا چاہیے. بھائی he had the opportunity, he blew it. Let's go beyond him, let's go on. This is what democracy and democratic societies do. آپ آئے, آپ کو موقع ملا, آپ نے تباہ کر دیا سب کچھ, اور اس کے بعد اب آپ اس سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ پھر ریفارم ہوگا, پھر ٹھیک ہوگا. بھائی وہ پاکستان میں کم ہیں لوگ کریڈیبل, اچھے لوگ ہیں, ان کو موقع دیں. اسی لیے تو میں یہ جنگ لڑ رہا ہوں یہ الیکشن کمیشن میں جو فارم فنڈنگ کیس ہے, کہ بھائی پی ٹی آئی کے اندر بڑے اچھے لوگ ہیں, آپ ان کو موقع دیں ٹو گرو اپ. وہ کیسے گرو کریں گے جب بادشاہ سلامت اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, جو تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ نے مجھ سے جمہوریت کی کیوں بات کی, آپ نے مجھے آئین کیوں یاد دلایا, چلو
فارغ, یو آر نو لانگر ان مائی گڈ بکس. اس طرح تو نہیں ہوتا نا, یہ تو ایک ٹوٹل مونارکی. سو دس از واٹ وی نیڈ ٹو انٹروڈیوس. اور اس کا ایک ہی طریقہ, دیکھیے ایک چیز ہے, پاکستان میں قانون آپ نے لاگو کرنا ہے, ٹاپ پولیٹیکل لیڈرشپ پہ لاگو کرنا ہے. وہ الیکشن کمیشن از دا فورم, اس کے پاس ساری ریگولیٹری اتھارٹی ہے, وہ اپنے قانون لاگو کرے. اب اس کیس میں دیکھیے, ایک تو یہ جو کیس انہوں نے ابھی جو لیٹسٹ ڈاکومنٹ جمع کرائے ہیں, یہ جتنی ٹاپ لیڈرشپ ہے یہ کٹہرے میں آئے گی. ٹاپ لیڈرشپ سے مراد عمران خان, اسد کے اثر, شاہ فرمان, عمران اسماعیل, جتنے لوگوں کے نام دیے گئے یہ اکاؤنٹس غیر قانونی آپریٹ کرتے تھے یہ. اس کے علاوہ جن لوگوں نے ملازمین کو اختیار دیا کہ وہ پیسے اپنے پرسنل اکاؤنٹس میں لائیں, 4 ملازمین کے وہ ڈاکومنٹ ہیں. ڈاکومنٹ کس نے سائن کیا؟ عامر کیانی نے, سیف اللہ نیازی نے, کرنل یونس علی رضا نے, ڈاکٹر مومند, یہ جو ہمایوں مومند ہیں, طارق شیخ, عامر کیانی, شاید میں نے 6 لوگ ہیں. یہ سارے لوگ آئیں گے کٹہرے میں. کس قانون کے تحت آپ نے اختیار دیا؟ یہ ملازمین کو کس طرح استعمال کیا؟ یہ تو ابھی اکاؤنٹس آنا باقی ہیں, یہ آئیں گے کیونکہ کرمنل پروسیڈنگز ہونی ہے. اچھا مجھے یاد ہے جب یہ حنیف عباسی کی پیٹیشن چل رہی تھی نا اسلام آباد سپریم کورٹ میں, تو انور منصور صاحب کا ایک آرگومنٹ تھا کہ جو ملٹی نیشنل سے فنڈ لینا جو ہے وہ کمپنی سے آپ فنڈ لے سکتے ہیں. تو ابھی حالانکہ وہ اگر قانون پڑھیں تو اس میں تو بڑا واضح طور پہ لکھا ہے کہ بیچارے دیکھیں نا وہ. تو ابھی کوئی خلیج, کیا نام, کون سی کمپنی ہے, اس کے ذریعے سے ٹرانزیکشن ہے. ایک تو دیکھیں نا, ایک تو ووٹن کرکٹ ہے, وہ $2.1 ملین جو کیمن آئلینڈ میں رجسٹرڈ ہے, آف شور کمپنی ہے. پھر اس کے علاوہ ایک برسٹل انجینئرنگ ہے, 50,000 ادھر سے آئے ہیں, وہ UAE رجسٹرڈ ہے. پھر اس کے علاوہ زیورخ میں ایک کمپنی ہے سوئٹزرلینڈ میں, جہاں سے $1 لاکھ آئے. یہ ساری وہ چیزیں یاد رکھیے, ان کا جو دلیل, جتنی بھی دلیلیں ابھی یہ دے رہے ہیں, یاد رکھیے کہ یہ تمام چیزیں انہوں نے الیکشن کمیشن سے خفیہ رکھی تھیں. جو اپنے دستاویزات جمع کرائے ہیں اس میں ووٹن کا ذکر نہیں ہے, اس میں زیورخ کی کمپنی کا ذکر نہیں ہے, اس میں یہ جو ووٹن کو اگر دیکھیں تو وہ تو کہیں اور جا کے کنیکٹ کرتا ہے. اب وہ جا کے ابراج اور عارف نقوی سے کنیکٹ ہوتی ہے انہوں نے, ہاں ٹھیک ہے, لیکن اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی پیچھے پاکستانی اون کرتا ہے, ایک اون کرتا ہے, 3 اون کرتے ہیں. اصلی چیز ہے کہ کمپنی کے ذریعے کمپنی اکاؤنٹ سے پیسہ آیا ہے, دیٹس الیگل. کیونکہ قانون بڑے واضح ہے کہ صرف اور صرف ڈونیشن جو ہے انڈیویجول پاکستانی سے ہو سکتا ہے, بس ختم ہوگی بات. تو وہ اب یہ اس کو جسٹیفائی, وہ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جناب انڈیویجولز کے تھے, ہم نے بس اس کو ایک ذریعہ بنایا یا پاکستان لانے کے پیسے. قانون یہ نہیں دیکھتا کہ آپ نے کس کو کس نے ذریعہ بنایا. زیورخ کی ایک کمپنی ہے, $1 بھیجا, اس کمپنی کے اکاؤنٹ سے PTI کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوا, اینڈ آف سٹوری. ووٹن کرکٹ کا اس کمپنی کے اکاؤنٹ سے پیسہ 2.1 ملین PTI اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوا, اینڈ آف سٹوری. یہ پیسہ غیر, کیونکہ قانون بڑے واضح ہے کہ پاکستانی کمپنی بھی فنڈ نہیں کر سکتی, پاکستانی NGO بھی نہیں کر سکتا, وہ پیسہ بھی ضبط ہوگا. تو یہ تو فورن ایڈڈ فورن فنڈنگ ہو جاتی ہے. کتنا اب تک یہ پیسہ آ چکا جو ابھی تک ڈاکومنٹ ہوا ہے؟ دیکھیں یہ تو ٹپ آف دی آئس پر, کیونکہ یاد رکھیے کہ یہ 2013 تک ہے اور دھرنا وغیرہ 2014-15 میں. تو یہ تو بعد کی جب کوئی اور درخواست ڈالے گا اور جو نکلے گا, اور اس کے بعد سے اب تک کے فنڈز جو ہیں وہ تو آپ مطلب سوچ ہی نہیں سکتے. لیکن اس وقت جو ڈاکیومنٹڈ ایویڈنس ہے اس میں وہ امپلائیز کے اکاؤنٹس نہیں شامل, اور جو تمام انٹرنیشنل اکاؤنٹس ہیں جو آج تک خفیہ رکھے ہیں وہ بھی نہیں شامل. تو ابھی تک $7.3 ملین کا آیا ہے کہ غیر قانونی فنڈنگ, یہ اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ کے ذریعے. 0.8 بلین روپیز آئے ہیں, اور بے شمار اکاؤنٹس آئے ہیں جو غیر قانونی طور پہ خفیہ رکھے گئے, جن میں سے 11 کو اب یہ ڈس اون کر رہے ہیں. اس میں اور ان کو مصیبت آئے گی اور لیگل جیپرڈی میں. مطلب دیکھیں, ایک ایسے اکاؤنٹ جن کو ڈس اون کر رہے ہیں, ان اکاؤنٹس کو آپریٹ کرنے کے لیے خود ہی ان کے دستخط سے ڈاکومنٹ دیا ہوا ہے کہ جناب وہ ابھی یہ لوگ جو ہے یہ اکاؤنٹس آپریٹ کریں گے, اور اس کو وہ غلط کہہ رہے ہیں. بالکل, واہ جی واہ. تو یہ ذہین ہے, کافی ذہین ہوئے نا پھر تو. یہ میرے لیے تو بہت فائدہ مند تھے. دیکھیے انہوں نے کوئی 8-9 وکیل چینج کیے, پھر ان کے پیچھے بھی جو کمپٹنس ہے, وہ ایک سمپل سی انگریزی کی مثال ہے, ٹو مینی کوکس, نہیں جی 150 سے زیادہ, ٹو مینی کوکس اسپوائل دا براث. دیکھا, ان کے یہ نہیں پتا کہ پچھلے والے نے کیا ڈاکومنٹ جمع کرایا ہے, اگلے والے نے یہ کر دیا. ہم تو, ایک لائر ہے میرا سید احمد حسن شاہ, اور میں ہمیشہ اس کو سلوٹ کرتا ہوں, ٹھیک ہے, کہ سلوٹ ٹو ہم, کہ اس نے 150 اکیلا وہ لندن چلا گیا سیر کرنے کے لیے, آپ کا سلوٹ کر رہے ہیں اس کو. نہیں, اس کا ڈیزرو کرتا ہے, ہی نیڈز ریسٹ. جو اس نے جنگ لڑی ہے, دیکھیں نا 8 ریٹ پٹیشن, یہ 8ویں ابھی کل ہی اس کا ڈیٹیل ججمنٹ ہے, یہ ساری جیتا ہے.
ساری اپلیکیشن پی ٹی آئی کی جیتا ہے. سارے جو 150 پیشیاں تھیں اور جو ہیئرنگز اینڈ اپلیکیشنز اور جو انہوں نے کون سا کوئی چھوڑا ہے, کوئی ہر چیز کو اس نے کنٹیسٹ کیا. نیور مسڈ آلموسٹ مے بی ونس اور ٹوائس ہیئرنگ. ٹھیک ہے. پھر اس کے ساتھ بدر اقبال چودھری, ہی واز گریٹ ایسٹ, جو اس کا ایسوسیٹ ہے احمد کا. سو یہ ہیروز ہیں. ان کو میں جب کتاب لکھوں گا نا اس کیس پہ, یہ ہیروز ہیں. کیونکہ پاکستان میں دیکھیں یہ وکالت, پھر اسی طرح چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جو مجھے مل گیا اپریل لاسٹ ایئر, جب انہوں نے کہا کہ آپ یہ ان کے ڈاکومنٹ دیکھ سکتے ہیں, اسران ورتک, جیم آف اے پرسن, اس نے جس ڈیٹیل میں گیا. اب ہمارے پاس پی ٹی آئی کا چٹا پٹا سب کچھ کمپیوٹر پہ ہے, اور اس کو ایک بٹن دبائیں وہ انٹری آ جاتی ہے. اینڈ دے ڈیڈ اٹ, آئی مین دے ڈیڈ اٹ ود سچ زیل. تو یہ تو نہیں, ادھر کمٹمنٹ تو نہیں تھی نا, ادھر تو کرس اینڈ ایون آف جابری تھی. دے ور ڈوئنگ اے جاب. جو پی ٹی آئی سائڈ سے جتنے آ رہے تھے وہاں کمٹمنٹ تو کوئی نہیں تھی. دے نیو دا فیکٹس, سو دے ور آل دا ٹائم ادھر سے کور کرو, ادھر سے کور کرو, یہ ڈال دو, آج اس طرح مکاؤ, آج اس طرح کام چلاؤ. بٹ دے کوڈ نیور ڈریم کہ ایک وقت آئے گا, ایک وقت آئے گا. دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اللہ کا قانون رائج ہوتا ہے. ٹروتھ ہیز ٹو کم آؤٹ. 7.5 years 8 years ٹروتھ ہیز ٹو کم آؤٹ. انہی کے ذریعے ان کے میرے مخالفین میرا وسیلہ بنے, انہی کے ذریعے گھوم کے. بس یہ کہ صبر, استقامت اور آپ کی جو ڈیڈیکیشن کمٹمنٹ ہے اس کا امتحان ہوتا ہے. اس میں باور صاحب آپ کا تو بڑا لمبا چوڑا امتحان ہو رہا ہے, لیکن مجھے ایک اور بات بتائیں کہ علیم خان صاحب کیوں علیحدہ ہو گئے؟ مطلب وہ تو ٹھیک ہے انہوں نے ایک پریس کانفرنس کیا, لیکن یہ تو خان صاحب کے پاس بہت دیر دیر تک بیٹھا رہا کرتے تھے. دیکھیں علیم خان جب آئے تو اس وقت میرے تعلقات جو تھے وہ بہت کشیدہ ہو چکے تھے ان ایشوز پہ. میرا اور عمران خان کا بہت تناؤ چل رہا تھا. ہماری ای میلز ہیں, ہماری کورسپونڈنس ہے. تو چونکہ اس کے بعد پھر ریلیشن شپ میں سنیپ آیا تو پھر علیم خان صاحب آئے. لیکن مجھے ایک واقعہ یاد ہے بڑا انٹرسٹنگ ہے. یہ انہی آخری دنوں کی بات ہے 2011 میں. تو میں عمران, ہم پشاور سے آ رہے تھے, تو عمران کے گھر پہنچنے سے پہلے نا, تو اس نے عمران نے مجھے کہا کہ میں نے تجھے علیم خان سے ملوانا ہے. آئی ڈنٹ میٹ علیم خان. میں نے کہا کون ہے؟ کہتے وہ پچھلی کاف گورنمنٹ میں بھی ریونیو منسٹر تھا, اینڈ ہی از بین ڈونیٹنگ ہیویلی ٹو شوکت خانم اینڈ ادرس. اور اس کے الفاظ تھے اکبر آئی ہیو ٹو ملک ہم. ٹھیک ہے, کوٹ اینڈ کوٹ آپ کو بتا. تو یو ہیو ٹو میٹ ہم بیکاز تو مطلب پارٹی میں یو آر نمبر 2 آفٹر تو وغیرہ. تو خیر ہم, اس نے فون اٹھایا, علیم خان کو فون کیا. علیم خان کدھر ہو؟ علیم خان کہتے ہیں جی میں تو انتظار کر کے چلا گیا, ہم پشاور سے آ رہے تھے واپس, تو ہمیں لیٹ ہو گئے. لیکن جی میں انتظار کر کے چلا گیا, میں تو موٹر وے پہ ہوں. نہیں تم نے واپس آنا ہے, تم نے اکبر سے ملنا ہے. So anyhow he came. So that was my first meeting. وہ واپس آیا, پھر خان کے گھر میں میٹنگ ہوئی کہ how he is going to fund PTI and particularly the media, because میں میڈیا مینیج کرتا تھا. So that was my first meeting with علیم خان. اس کے بعد کیا ہوا مجھے نہیں پتا. تو وہ ملکنگ آپ کے انداز میں کرتے وہ تو بعد میں کسی نے لیبل لگا دیا نا ATM کا, اور وہ میں بڑا ہنستا تھا. یہ عمران کے ورڈز ہیں. اللہ کا بھائی کہتا ہے کہ اکبر you must meet him. He's loaded and I have to milk him. تو ابھی اس کی کب ہے سماعت؟ ابھی جی اس کی جو آخری سماعت ہے, نیکسٹ جو سماعت ہے وہ ہے 19 تاریخ کو. اس کے بعد ایک آدھ اور پیشی ہو جائے گی کہ جواب جو دینا ہوتا ہے, جو انہوں نے آرگومنٹ دیے اس کا چھوٹا موٹا جواب دے دیا, کوئی ڈاکومنٹس ہم نے جمع کرانے ہیں, ایک اور پیشی ہوئی. لیکن اس میں بابر صاحب جو لا ہے پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کے نیچے, وہ تو یہی ہے کہ اگر یہ پروہیبٹڈ فنڈس ہیں تو یہ کنفسکیٹ ہو جائیں گے, بحق سرکار ضبط ہو جائیں گے. یہ پیسہ جو ہے ایلیگلی آیا, لہٰذا وہ لے لیا. اس کا عمران خان صاحب کی ذات پہ کیا اثر پڑے گا؟ نہیں, اس کا ڈائریکٹ ان پہ اثر پڑتا ہے. ایک تو یہ کہ تمام جو پیسہ ہے جو پروہیبٹڈ کیٹیگری میں ڈکلیئر ہوتا ہے وہ تو ضبط ہوتا ہی ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جو مس ڈکلیریشن کی ہے, اس میں جو ایفیڈیوٹ سائن کیے ہیں وہ پارٹی کے چیئرمین کرتا ہے. عمران نے سرٹیفائی کیا ہے. لیکن اس میں تو ایک اور چیز بھی ہے نا کہ وہ جو اسکروٹنگ کمیٹی کی آپ کی رپورٹ پڑھ رہا تھا میں, اس کے اندر تھا کہ جو آڈیٹر تھا اس کی رپورٹ کو انہوں نے ویریفائی کیا. ایکچولی the responsibility lies on the auditor.
نو ناٹ ایٹ آل. وہ آڈیٹر کو اسکروٹنی کمیٹی نے نہ بلایا نہ اسے پوچھا کہ آپ کو کتنے بینک اکاؤنٹس دکھائیں, بیکاز دیٹ از گوئنگ انٹو دی ٹیکنیکلٹیز. دا فیکٹ از اٹ از دا رسپانسبلٹی آف دا پارٹی چیئرمین کہ وہ جو سرٹیفائی کرتا ہے وہ صحیح ہو. کہ میری پروہیبٹڈ دیکھیں عمران یہ اسی طرح جس طرح وہ اکاؤنٹ اب کہہ رہا ہے کہ میرے اکاؤنٹ نہیں ہے, جبکہ 2012 میں اس کو خود آپریٹ کر رہا تھا. یہ لیٹسٹ اس نے مس لیڈ کیا الیکشن کمیشن کو. یہ بھی بڑا سنگین ایک انہوں نے معاملہ کیا ہے کہ الیکشن کمیشن کو لکھ کے دیتے ہیں کہ جی یہ 11 اکاؤنٹ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, ہمارے نالج میں یہ اکاؤنٹ 2018 میں آئے, ان کو یہ لوگ آپریٹ کرتے تھے, جبکہ دسمبر 2012 کی ڈاکیومنٹڈ ایویڈنس میں جمع کرا رہا ہوں کہ یہ ان اکاؤنٹس میں سے 2 اکاؤنٹس کو آپریٹ کر رہے تھے سینٹرل آفس. تو کیا یہ معمولی معاملہ ہے کہ آج بھی انہوں نے مس لیڈ کرنے کی کوشش کی؟ تو وہ سرٹیفکیٹ تو 2008 9 10 11 12 13 تک کے ہیں, جس میں اس نے جو سٹیٹمنٹس دیے ہیں وہ فیکچولی انکریکٹ ہیں. یہ فیک سرٹیفکیٹس ہیں, ایفیڈیوٹس ہیں, سیریس کانسیکوینسز ہیں. اچھا نہیں, اس کے کانسیکوینسز تو وہی ہیں مس ڈیکلیریشن ہے. مس ڈیکلیریشن کا بھی پھر معاملہ آگے جا کے طے ہونا ہے نا جی, وہ بنتے ہیں یا نہیں بنتے ہیں, اس کا صادق اور امین رہتے ہیں یا نہیں رہتے ہیں, وہ تو ایک اندر لیٹیگیشن ہوگی نا. لیکن کیا یہ اس کے بعد جو ہے, مطلب اگر یہ اس طرح کی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف ٹرانزیکشنز ہیں, مختلف ملکوں سے آتی ہیں, اور پھر وہ ٹرانزیکشنز ایک جگہ جاتی ہیں اور پھر وہاں سے وہ تھرو چیک غائب ہو جاتی ہیں, کون لے کے جاتا ہے یہ نہیں پتا. مطلب یہ کہ یہ تو اس کے بعد جو ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے بعد کوئی اور راؤنڈ آف لیٹیگیشن شروع ہوگا, تو وہ کیا ہو سکتا ہے؟ 2 چیزیں تو بڑی واضح ہیں. ایک تو یہ کہ جو ملازمین کے اکاؤنٹس ہیں جس کو استعمال کیا گیا, جس کو تسلیم کرتے ہیں لیکن اس کا ریکارڈ نہیں مہیا کیا, یہ ایک بہت بڑا غیر قانونی, کیونکہ اس میں منی لانڈرنگ ہوئی ہے, اس میں ہنڈی کے ذریعے پیسہ ہے ان کا, اور بہت سارے انلیگل سورسز سے پیسہ ہے, مختلف ملکوں سے. ان کے دوست ہیں دبئی وغیرہ میں, وہ کلیکٹ کر کے بھیجتے تھے ان اکاؤنٹس کو, جو کیش چیک کے ذریعے جو لیڈرشپ لے کے جاتی تھی. مجھے تو پتہ ہے, پر میں آئی ووڈ لائک کہ جو پروسیس ہے وہ ان کو خود آئیڈینٹیفائی کر دے گا. تو وہ ملازمین تو استعمال ہوئے نا, ان کے اکاؤنٹ سے جب کروڑوں خربوں اربوں روپے آتے ہیں اور وہ غائب ہو جاتے ہیں, دے آر ان اکاؤنٹڈ فار. وہ سارا پیسہ ان اکاؤنٹ, ٹاپ لیڈرشپ کیش چیک کے ذریعے ان سے پیسے لے رہی ہے, اور وہ پیسہ کدھر گیا کس کے نہیں پتہ. تو یہ تو بہت سیریس جرم ہے نا. تو اس کی تحقیقات ہونا باقی ہے. پھر یہ جو 11 اکاؤنٹس کو ڈس اون کیا ہے کہ بھئی ان 11 اکاؤنٹس میں اتنا پیسہ آیا, آپ کہتے ہیں یہ تمام لوگ غیر قانونی ہیں. یا تو یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ جی ہم قانونی طور پہ, یا پھر عمران خان نے جو ابھی جمع کرایا ہے ڈاکومنٹ الیکشن کمیشن میں, تو آئیدر وے یہ بہت ڈیمیجنگ ہے کہ آپ کیسے کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اکاؤنٹ. کس قسم کی پھر بہت ساری, میرا خیال ہے اکبر ایس بابر جو ہے وہ یہاں پہ یہ ہو گیا. چلیں جو آپ کے ڈیزائرڈ ریزلٹس ہیں, اسکروٹنی ہو گئی, کنفiscate ہو گئے پروہیبٹڈ فنڈس, اکبر ایس بابر خاموش. نہیں خاموش کے ذریعے تو یہ معاملہ تو اب چلے گا, لیکن یہ کہ ظاہر ہے اس میں اداروں کی ذمہ داری ہے, اور میں نے مطالبہ بھی کیا ہے کہ جو ڈاؤن اسٹریم کرمنل جو ایکٹیویٹی ہوئی ہے اس کی جو انویسٹیگیشن ہے یہ ادارے متحرک ہوں. اس سے ہمیں بہت نقصان ہوا. اگر اس کیس کا دیکھیے, اسکروٹنی کمیٹی نے جو اپنی رپورٹ ابھی 4 جنوری کو جاری کی, اسکروٹنی کمیٹی کا مینڈیٹ 1 مہینے کا تھا, مارچ 2018 میں بنی تھی, جولائی 2018 میں اسٹیٹ بینک سے تمام شواہد آ چکے تھے, تو آپ دسمبر 2018 تک کیس کو مکمل کر دیتے. یہ 4 سال آپ نے کیوں لیے؟ یہ کس طرح مینیج ہوا, کس نے مینیج کیا؟ یہ تو خیر ایک الگ کہانی ہے جو میں کبھی بات کروں گا کہ کون لوگ کس طرح مینیج کر رہے تھے اس کو. لیکن اس کیس کا اگر فیصلہ ہو جاتا تو یہ تمام ٹاپ لیڈرشپ کلین ہو جاتی. ٹاپ لیڈرشپ کلین ہوتی تو پاکستان پہ آج یہ عذاب ہوتا. ایک بہتر لیڈرشپ سامنے, یہ ہے وہ بڑا مقصد, کلین اپ. جو قانون کے آتا ہے الیکشن کمیشن کے پاس, کلین اپ پولیٹیکل پارٹی, سب کو ریگولیٹ کریں, سب کو, تاکہ وہ نرسری بنے نیچے سے اچھی لیڈرشپ کا. اینڈ دیٹ از دی اونلی سولوشن فار اس, دیٹ از دی اونلی وے فارورڈ فار اس. ورنہ ہم اسی طرح دائرے میں گھومتے رہے. اور آج عمران خان شہید بننے کی کوشش کرے گا, میرے خلاف سازش ہوئی ہے. بھائی سازش تو آپ نے کی تھی اس ملک کے خلاف جو اس کا ستیہ ناش کر دیا. جس ملک کی گورننگ جو پارٹی ہے اس کی انڈینز فنڈ کر رہے ہوں, انلیگل فنڈنگ ہو رہی ہو, پروہیبٹڈ فنڈنگ ہو رہی ہو, کمپنیاں کر رہی ہوں, تو وہ کس لیے کرتے ہیں؟ وہ مقصد ہوتا ہے نا. تو وہ ہے کنسپیریسی اگینسٹ پاکستان. اس وقت اس کو آئیڈینٹیفائی آج بھی کریں, اور جو بھی اس میں آتا ہے اس کو اس کے خلاف قانونی کارروائی کریں. دیٹس دی اونلی وے فارورڈ. چلیں بابر صاحب, بہت شکریہ, آپ نے کافی وقت دیا ہمیں. انشاءاللہ آپ سے جو ہے وہ رابطے میں رہیں گے. آخری سوال جو ہے, میں جو پہلے بھی کہا تھا کہ ہاؤ یو پریڈکٹ عمران خان ناؤ, اقتدار سے نکلنے کے بعد عمران خان اب کیسے بیہیو کرے گا؟ بیٹھ جائے گا, چپ ہو گیا؟ کیونکہ ابھی ہم دیکھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے ایک خبر جو آئی ہے
کہ جی یہ وہ ٹپکل دیٹس mislead کیا. یہ جو عمران نے کہا ہے نا کہ مجھ سے غلطی ہوئی, دس از ٹپکل ونٹیج عمران خان. جب کام ہو جائے نا سب کچھ خراب, تو ناؤ جو میں نے کہا نا کہ اپنی, میں نے آپ کے سامنے آپ کے پروگرام میں ابھی کہا تھا, میں نے کہا کہ اس کی ایک وہ ہے کہ دوسروں کی کامیابی کو اون کرتا ہے اور اپنی ناکامی کو ڈس اون کرتا ہے. یہ اس کی ایک زندہ مثال ہے کہ اب کہتا ہے قاضی فیض عیسیٰ یہ کیوں کر رہا ہے. ہی شفٹنگ بلیم, کس کی طرف بلیم کرے گا, آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے کہ یہ ہی ول شفٹ بلیم کسی اور طرف, ٹھیک ہے, اور یہ اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش. اب یہ اس موڈ میں ہے کہ جس طرح مرغیاں سب چلی جاتی ہیں نا تو دانہ ڈال کے آہ 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 کرتے ہیں, پھر دانہ ڈال رہے کہ پھر ان کے اوپر ٹوکری ڈالے. اٹس ناٹ گونا ہیپن, ٹو لیٹ دا ہیرو, اٹس اوور. کیا کرے گا انیشلی وہ آپ کو بڑا نظر آئے گا. بیسیکلی جو پبلک کو موبلائز کرے یہ بیسیکلی بتا رہا ہے کہ مجھ پہ ہاتھ مت ڈالو جی, آئی کین بی ویری ڈینجرس, میں سڑکوں پہ آ جاؤں گا. بٹ دس ول سلولی گریجولی اس میں کامنس آ جائے گی. اس کے ساتھ کچھ ایپیسوڈز ہوں گے لیگل بڑے سیریس قسم کے, اینڈ دین آئی ڈونٹ سی ہم لانگ ان دا سینس کہ آئی تھنک ہی ول سیک این اسکیپ روٹ. اور وہ کیا ہو سکتا؟ جس طرح پاکستان میں ہوتا ہے, ہمارے ہاں تو لندن ہے نا. ایسا تو نہیں آپ کے وکیل جو ہیں وہ وہاں پہ دیکھ کے آ رہے ہوئے تھے کوئی رہائش وغیرہ دے؟ نو آئی ایم شیور ہی ول بی ویری کمفرٹیبل دیر. جی پرانے ابھی تو ان کے جو ہیں ایکس بردر ان لا نے کوئی ٹویٹ بھی کی تھی. ہاں دیکھیں نا, وہ کہتے ہیں سازش ہے. بھائی اس کا ایکس بردر لو کہ میں نے زیک گولڈ اسمتھ کو, میں نے آپ کو نہیں سلیم صافی کے پروگرام میں نے بولا تھا کہ ہم جب میں اس کو لے کے جا رہا تھا این ڈی یو میں, تو بش کا الیکشن ہو رہا تھا 2001 کا, نومبر 7 آئی تھنک. تو مجھے کہتا ہے کہ میں نے 2 رکعت نفل پڑھی کہ جارج بش الیکشن جیت جائے. تو میں نے کہا کیوں, ہمارا مامے کا پتر تھا. تو کہتا ہے تجھے بات سمجھ نہیں آتی. تو میں نے کہا عمران مجھے سمجھا. تو کہتا ہے کہ وہ اس واسطے کہ دا راسچائلڈز آر ویری کلوز ٹو دا بش فیملی. And the Rothschilds are related to Jemima, so I will have access to the White House. So you see, so big planning. When اپنی طرف سے جو اپنے لیے, اس میں تو he's past master. اپنے آپ کو سارا, he thinks the whole world revolves around him. And that is the greatest tragedy. It is, the world doesn't revolve around anybody. No matter how big and how زمین کھا گئی آسمان کیسے, کچھ ہماری حیثیت ہی کوئی نہیں. This is where he lost the plot. اچھا یہ اب مجھے آپ کی اس سے بات آ گئی نا, آپ جو کہہ رہے ہیں کہ آخری منزل لندن ہے, تو یہ جو حامد میر صاحب کا میں انٹرویو سن رہا تھا کل, آصف زرداری صاحب کا ہوا ہے, تو اس میں آصف زرداری صاحب نے ایک عجیب سی بات کی. وہ کہتے ہیں کہ چھپکلی کیسے دیکھیں, اور پھر انہوں نے اس کی ڈیٹیلز بتائیں کہ چھپکلی سے کیا کچھ چھپکلی فوبیا ہے. آپ اتنا عرصہ ان کے ساتھ رہے. چھوڑیں, پرسنل معاملہ ہے وہ. ہر انسان کے فوبیاز ہوتے ہیں. کوئی چھت پہ چڑھنے کا فوبیا ہو جاتا ہے, کوئی سیڑھی نہیں چڑھ سکتا. تو اس کے بھی ہیں فوبیاز, لیکن چھپکلی سے ڈرنے کا رہنے دیں جی, وہ اس کے. چلے ٹھیک ہے, آپ کچھ زیادہ نہیں بتانا. بہت شکریہ بابر صاحب. انشاءاللہ آپ کے ساتھ پھر دوبارہ تفصیلی گفتگو ہوگی آپ کے جیسے کیسز آگے چلتے ہیں. تو جناب بابر اکبر ایس بابر صاحب سے گفتگو, اس کا فیڈ بیک جو ہے وہ آپ ہمیں ضرور دیجیے گا. شرائع دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو AQS لائیو سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.